الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معوض الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. گرامی قدر جگر گوش امیر ملت مختوم و محترم پیر سید منور علی شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، مفکر اسلام مختوم محترم حضرت علامہ مولانا سید عبدالقادر صاحب جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، لائق صد احترام مشائخ عظام علماء کرام حاضرین مجلس، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کس قدر اولو العزم جلیل القدر علماء کرام یہاں موجود، ان کی موجودگی میں مجھ جیسے ہیج مدان کا لب کشائی کرنا تو زیب بھی نہیں دے رہا، لیکن میرے مختوم و محترم قاضی عبدالعزیز صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ نے 2 مہینے پہلے جب میں امریکہ کا دورہ کر کے یہاں سے فارغ ہو رہا تھا تو مجھے دعوت دی، میں ان کی اس دعوت پر مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کی دعوت پر حاضر ہوا اور اس عالمی ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر میں مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کے قائدین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اس مسئلے پر ایک بہت ہی نازک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے پڑھی اس کا مرادی معنی کچھ یوں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا، اور اس میں یہ فرمایا گیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے، فرما ثم جاءکم رسول، اور تم سب کے بعد میں میرا رسول آئے گا۔ لفظ ثم نے یہ فائدہ پہنچایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کوئی نبوت کا تصور ہی نہیں۔ مرزائی عموماً یہ کہتے ہیں کہ جب تم نے یہ کہہ لیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، ان کے متعلق تمہارا کیا پروگرام؟ اور ان کمبختوں نے پروگرام آپ جانتے ہیں کیسا بنایا، طریق واردات کیسا تھا، کہا جو عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی بشارتیں ہیں وہ میں ہوں، من بعد اسمہ احمد، جس احمد کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی وہ میں ہوں۔ اچھا اب کہا وہ عیسیٰ کا کیا بنے گا جو آنے والے؟ ان کمبختوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام یروشلم سے گزر کر پشاور کے راستے سے مقبوضہ کشمیر پہنچے اور مقبوضہ کشمیر میں ان کا انتقال ہوا اور وہاں ان کا مزار ہے۔ اور فرمایا آپ نے کیسا فلسفہ گھڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات میں لوگوں کو الجھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں لوگوں کو الجھا دیا۔ میں کہتا ہوں
کہ حضور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اگر جلوہ گر ہوں، ختم نبوت کے مسئلے میں فرق کیسے آئے گا؟ جبکہ حضور علیہ السلام شب معراج جب مسجد اقصیٰ گئے، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبور میں سے نکل کر حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے آ گئے۔ ارے جب 1,24,000 کم و بیش حضور کی خدمت میں آ گئے تو ختم نبوت کے مسئلے میں کوئی فرق نہ آیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں کیسے آ جائے گا؟ اور کیجئے آپ اس مسئلے اور اس کے بعد میں عزیزان گرامی، اگر آپ تاریخی حقائق اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ سلطان ٹیپو نے 1799 میں شکست کھائی۔ اس کے شکست کھانے کے بعد انگریز نے دیکھ لیا کہ اب اس کی جوڑ کا کوئی آدمی موجود نہیں۔ اس کے بعد اگرچہ یہ تحریک کو انگریز نے دبایا، مگر 1857 میں یہ تحریک چلی اور گلی گلی چلی، قریہ قریہ چلی، شہر شہر چلی۔ جناب علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ اور علامہ فضل خیر آبادی کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا تحریک آزادی میں کہ ان کا تعلق ہمارے گروہ درود و سلام پڑھنے والوں سے تھا، یا رسول اللہ کہنے والوں سے تھا۔ وہ شیر نے گرج کر کورٹ کچہری میں جج ان سے فارسی پڑھ چکا تھا، تخلیم لے جا کر کے کہا مولانا آپ میرے استاد ہیں، میں آپ سے صرف اپنی بینچ پر بیٹھ کر یہ پوچھوں گا مولانا فتوی جہاد کس کا ہے؟ آپ صرف یہ کہہ دیجئے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں آپ کو ریلیز کر دوں گا۔ علامہ فضل خیر آبادی کٹہرے میں کھڑے ہوئے، جج نے کہا مولانا فتوی جہاد کے متعلق آپ کیا جانتے؟ انہوں نے کہا یہ فتویٰ میرا ہے اور یہ دستخط میرے۔ دیکھیں صلح نہیں کی۔ جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا۔ سبحان اللہ، رہائی کا پروانہ لے کر ایک عرصے میں جب ان کے شہزادے پہنچے، اللہ اللہ، انگریز کا یہ احسان علامہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ جب صاحبزادے وہاں پہنچے، کیا دیکھا جزائر انڈیمان میں ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز جنازہ کی تیاری ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا علی صبح آج علامہ فضل خیر آبادی انتقال کر گئے۔ انگریز کے آزاد کرنے سے پہلے رب کریم نے اپنے مجاہد کو آزاد کر دیا۔ اب جب یہ تحریک چلی، جزائر انڈیمان میں بڑے بڑے علماء کو پھانسی دے دی گئی، سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے بعد انگریز سر جوڑ کر بیٹھا۔ یہ حقائق یہاں بھی آپ دیکھ سکتے۔ انہوں نے کیا کیا جناب؟ 1869 میں 2 وفد بنائے، ایک پادریوں کا اور ایک جناب سر ولیم کی قیادت میں، تاکہ یہ ہندوستان پہنچ کر مسلمانوں کا ذہن معلوم کرے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ سیاسی وفد جو گیا اس نے اپنی رپورٹ یہ دی کہ ہندوستان کا مزاج یہ ہے کہ یہ کسی کے ماتحت رہنے کے گویا قائل نہیں، اور جذبہ جہاد اس میں ان میں ایسا کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا کہ جب علماء ان کے یہ کہہ دیں کہ جہاد ہے تو یہ اپنے بال بچوں کو بھی نہیں دیکھتے، گھر بار کو بھی نہیں دیکھتے اور اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ لہذا کوئی حکمت عملی ایسی اختیار کی جائے کہ مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو سرد کر دیا جائے۔ پادریوں نے ہندوستان گھوم کر جب رپورٹ دی، آپ ہی کے لندن کے وائٹ ہال میں ایک کانفرنس 70 میں ہوئی اور دونوں نے اپنی اپنی رپورٹ پیش کی۔ سنیے پادری والی رپورٹ نے کیا کہا۔ پادریوں نے کہا ہم نے جب ہندوستان کو دیکھا، یہاں پیروں کو ماننے والے لوگ بہت زیادہ، اپنے نبی کے بڑے شہدائی حضور کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، اور وہ گویا حضور کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا چاہتے۔ اس لیے انگریز اگر دوام چاہتا، اگر مسلمانوں پر قبضہ کرنا چاہتا، مسلمانوں پر اقتدار کرنا چاہتا ہے، تو یہ لفظ اس میں موجود ہے، کسی ایسے آدمی کو تلاش کر لیا جائے جو ذلی نبوت کا اعلان کر دے، اور جب وہ اعلان کرے اس کی نبوت کو برطانیہ حکومت سرکاری طور پر اس پودے کو پروان چڑھائے، اور اس طریقے سے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر پادریوں نے ایک بات ضرور کہہ دی، اور انہوں نے یہ کہا فی الواقع مسلمانوں میں ایسا آدمی تلاش کرنا ہی بہت بڑی بات ہے کہ جو نبوت کا اعلان کرے، اس لیے کہ سب سے پہلے انگریز بھی دیکھ چکا تھا، اور وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ جس نے اعلان نبوت کیا ان کا کیا بنا؟
اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں مولانا وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں, کچھ تھوڑی سی سلو ہو جائے. مسیلمہ کذاب سے ایک مرتبہ مضافات مدینے میں جب حضور سے ملاقات ہوئی, آپ تشریف لے گئے, وہ کہنے لگا کہ یہ کہہ دیجئے کہ جب تک آپ زندہ آپ نبی, اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی, یا یہ طے کر لیجئے کہ شہر آپ کے دیہات میرے, کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہو جائے. میرے آقا کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی. فرمایا مسیلمہ کذاب سن, کسی معاہدے کے عوض میں, ارے دیہات تیرے کیا ہوں گے, شہر تیرے کیا ہوں گے, یا میرے بعد تیری موت کیا ہوگی, قسم خدا کی میں تجھے یہ خشک چھڑی دینے کے لیے تیار نہیں. تجھے دیہات کہاں سے دوں گا, تجھے شہر کہاں سے دوں گا. کوئی بات نہیں مانی گئی, اس لیے کہ جو مصطفیٰ کا باغی ہے اس سے کسی قسم کی ہماری صلح نہیں ہو سکتی. اب کیا ہوا عزیزان گرامی, یہ پوری رپورٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک آدمی انہوں نے تیار کر لیا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا, اور اس کی نبوت کا اعلان کروایا اور اس پودے کو پروان چڑھایا. یہ سارے وفود وائٹ ہال لندن میں جب یہ ہوئی اور یہ ساری تجاویز آئیں, یہ پوری مرتب رپورٹ موجود ہے, دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری رپورٹ مرتب کرنے کے بعد اب مرزا کو نبوت کا چسکا دے کر اور اس کو چڑھایا گیا. اللہ اکبر. علماء موجود ہے, ہم نے حدیثوں میں پڑھا پیارے مصطفیٰ ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے اور عالم ارواح میں حضور کے لیے میثاق لیا جا رہا. اور جب پیدا ہوئے, معتبر علماء نے لکھا, شیخ محقق نے بھی لکھا کہ حضور نے جب سجدہ فرمایا, پہلے سجدے میں لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے, دائیوں نے اپنے کان لبہائے مصطفیٰ کے قریب کیے تو انہوں نے سنا کہ یا ربی حولی امتی, امتی کی سزا بلند ہو رہی ہے. سچے نبی کی شان تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچے, انہوں نے کہا جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو. انہوں نے کہا بچہ تمہاری پاک دامنی کیا بیان کرے گا, سنیے جو سچا نبی ہو وہ ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو. قوم جب مخاطب ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے, نبوت کا تاج بھی میرے سر رکھا. سچے نبی کی شان تو یہ کہ پیدا ہوتے کہے وجعلنی نبیا, اور اس کا حال یہ تھا. آپ پڑھیے ان کی کتابیں. ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کی کچہری میں جناب 15 روپیہ ماہوار پر منشی لگے, 15 روپیہ تنخواہ ملتی تھی, منشی لگے, اور منشی لگنے پر پٹواری کا امتحان دیا, فیل ہوگا, فیل. اور کیا آپ نے, یہ اللہ کے نبیوں کی شان یہ کہ کسی نبی کا کوئی استاد نہ تھا. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن, میرے حبیب کو نہ جبریل نے پڑھایا نہ میکائیل نے پڑھایا, ان کو تو پڑھانے والا خود رحمان. صاحب امتحان دیا, فیل ہو گئے, نہ جانے کتنی مرتبہ مرغا بنے ہوں گے, نہ جانے استادوں کی کتنی سوٹی کھائے ہوں گے, اور اس کے بعد جا کر کے کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں. کبھی کہا مصلح ہوں, اور کبھی کہتا میں مجدد ہوں, اور کبھی اس نے کہا نبی ہوں, اور کبھی کہتا رسول ہوں. اور اس انگریز گورنمنٹ نے اس پودے کو ابھارا اور چڑھایا. دیوبند حضرات نے تو خالی دروازہ کھولا, یہ پھاٹک میں گھس گیا, اور لوگ کہنے لگے کیا, میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, سارے کاغذات فائل میں موجود ریکارڈ میں نے مفتی محمد شفیع صاحب جو 30 برس تک دیوبند میں فتوے لکھتے رہے, پاکستان میں ایک عرصے تک وہ رہے, ہم نے ان سے استفتاء کیا, بتائیے اس عبارت میں ختم نبوت کا انکار ہے یا نہیں. انہوں نے کہ ہم نے کیا لکھا, کہتا ہے بالفرض, بالفرض حضور کے بعد یا حضور کے بعد کوئی نبی تصور کیا جائے, خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہ آئے گا. ہم نے کس عبارت کے متعلق بتائیے. علماء موجود ہیں, علامہ جیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, مفتی دیوبند, عالم اسلام کا مفتی, اس نے جواب دیا مولانا لفظ بالفرض کو ذرا غور سے پڑھیے. یہ آپ نے نہیں دیکھا جیسا کہ مجھ سے کب حدیث میں بیان ہوئی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے. یہ تو اگر مگر کا مسئلہ ہے کہ پھر یہ کہ حضور کی ذات مقدسہ, یعنی یہ کہ حضور کے بعد بھی بالفرض کوئی نبی پیدا, خاتمے فرق نہیں آئے گا. مولانا لفظ بالفرض کو ذرا غور سے پڑھی. جب لفظ بالفرض آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. پھر ہم نے ان سے کہا مولانا ذرا ان عبارتوں کا جواب دیجئے. آپ کہتے ہیں لفظ بالفرض سے ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی فرق نہیں آیا. اب ہماری عبارت سن لیجئے. زید کہتا ہے بالفرض بکر کی آنکھ پھوٹ جائے, بینائی میں تو فرق نہیں آئے گا. علماء کرام, زید کہتا ہے بالفرض بکر کی آنکھ پھوٹ جائے,
بینائی میں تو فرق نہیں آئے گا، بالفرض زید کی ٹانگ ٹوٹ جائے چال میں تو فرق نہیں آئے گا، بالفرض کسی وہابی کو چوراہے پہ پکڑ کر ننگا کر کے جوتے مارے جائیں عزت میں تو فرق نہیں آئے گا۔ نہیں آنا چاہیے، آنا ہی نہیں چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ عوام اہل سنت لفظ بالفرض نے کیا فائدہ پہنچایا؟ کوئی فائدہ اس نے نہیں پہنچایا، یہ ہیلے اور بہانے ہیں۔ تو تم نے تو گیٹ کھولا، وہ پھاٹک کھول کر گھس گیا، اور اس نے صرف یہی نہیں کہ دعوی نبوت کیا بلکہ پیارے مصطفیٰ کی گستاخیاں کی ہیں، صحابہ کی گستاخیاں کی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صحرا الحمدللہ اہل سنت کے سر ہے۔ اگر اہل حدیث سہرا باندھنا چاہیں، علماء دیوبند سہرا باندھنا چاہیں، ان کم وقت میں تو شادی کا سہرا نہ جائے تو یہ سہرا کہاں باندھے؟ یہی سہرا ان کے نزدیک ناجائز ہے شادی کا، تو ختم نبوت کا سہرا وہ کہاں سے باندھیں گے؟ اب آئیے مقدمہ سنیے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، پوری کتاب حوالوں کے ساتھ موجود ہے میرے بریف کیس میں۔ آئیے اہل حدیث اگر اس معاملے میں چیمپئن بننا شروع کریں تو جناب آپ کے مولوی ثناء اللہ امرتسری تو اس کے پیچھے نماز تک کو جائز قرار دیتے۔ اخبار امرتسر موجود اور اس کی پوری فائل مناظر اسلام حضرت اللہ مولانا ضیاء اللہ صاحب سیال کوٹی کے پاس موجود ہے، اور کئی مناظر میں انہیں شکست ہوئی، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ثناء اللہ امرتسری نے مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھنے تک کو جائز قرار دیا، اور علماء دیوبند تو ہمارے منہ لگنے کے لائق نہیں، اس لیے کہ وہ تو خود اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ سنیوں کی طرف آئیے، الحمدللہ جب یہ تحریک چلی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدمیت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی میدان میں آئے، صدر الافاضی بدر المماسی مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، صدر الشریعہ بدو طریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ، اور یہاں آئیے غیر مرکز ہندوستان پنجاب کی طرف امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری نے للکار کر کہا کہ مرزا تیرے تو کچھ نام ہوں گے اور کسی کے نام ہوں گے، میری اماں نے تو مجھ اکیلے کا نام جماعت علی رکھا، مجھ ایک کا نام جماعت علی رکھا۔ یہ مخاطب مت ہونا کہ میں ایک ہوں، میری ماں نے تو میرے ایک کا نام جماعت علی رکھا۔ پیر صاحب گولہ شریف اللہ اکبر میدان میں آئے۔ عزیز گرامی سچ کہتا ہوں کہ اس کے آنے پر اگر یہ قد آور علماء میدان میں نہ ہوتے، علامہ ابو البرکات صاحب فرماتے تھے پنجاب کے تو چوہے بھی قادیانی ہو جاتے۔ بڑا کردار ہے ہمارے علماء کا اس تحریک کے مقابلے میں۔ عزیزان گرامی اب آئیے 52 کا آخر 53 کے اوائل میں جب یہ تحریک چلی، ہزاروں مسلمان جاں بحق ہوئے، تحریک خط نبوت زندہ باد کہہ کر نعرے لگا کر کود جاتے اور گولیوں کا نشانہ بنتے۔ مسجد وزیر خان میں جب فائرنگ ہوئی، خون ایسے بہ رہا تھا جیسے بارش کا پانی بہتا تھا۔ لاہور کے جلوسوں پہ جب فائرنگ ہوئی، صرف وہ لوگ زندہ بچے کہ جو لاشوں کے نیچے دب گئے۔ ارے ختم نبوت کی روٹی کھانے والا، یہ کام کس نے کیا؟ تم چندہ کر رہے ہو، تم زکات جمع کرتے ہو کراچی میں، قربانی کی کھالے جمع کرتے ہو، تم فطرہ جمع کرتے ہو کہ ختم نبوت کے مسئلے کا تم مقابلہ کرو۔ ارے تم تو خود اپنے اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہو، اور لفظ ختم نبوت پر یہی ان 2-3 علماء تک بات محدود نہیں رہتی، بلکہ ان کی عبارتوں کو امام اہل سنت نے لکھا فتح حسام الحرمین علماء عرب پر پیش کیا۔ 32 حرمین شریفین کے علماء نے دستخط کی۔ یہ بات تھی 1326 اور 1340 میں حضرت علامہ شیر بیش سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک فتویٰ مرتب کیا، ایک سوال بر صغیر کے تمام علماء کو بھیجا۔ اللہ اکبر، اس پر بر صغیر کے علماء نے 268 علماء کے دستخط اس میں موجود ہیں، جو الصوارم الہندیہ کے نام سے چھپا۔ یہ سارا سمر جو ہے یہ اہل سنت کے حصے میں ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ تحریک چلی، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، علامہ ابو الحسنہ صاحب جیل چلے گئے، حضرت علامہ سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار شریف یہ جیل چلے گئے، مولانا خلیل احمد صاحب، مولانا عبدالستار خان نیازی، ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اللہ اللہ، یہ پھانسی کے کمرے میں ڈال دیے گئے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کا ہم ایک رسالہ نکالتے تھے ترجمان اہل سنت، اس میں ان کا انٹرویو موجود ہے۔ وہ فرما جب میں کال کوٹری میں گیا، ایک اور مولوی کو دیکھا جو پانی مانگ رہا، میں نے پوچھا کیا نام ہے ان کا؟ سید ابو العلا مودودی میرا نام۔
ماشاء اللہ کوٹ کے سامنے مودودی صاحب کا بیان کراچی میں میری فائل میں موجود ہے. ویب سائٹ اگر کوئی آئے ختم نبوت پر وہ میں بیان دینے کے لیے تیار. ماشاء اللہ کوٹ کے سامنے مودودی نے بیان دیا کہ ختم نبوت کی تحریک سے میرا کوئی تعلق نہیں. دستخط موجود ہے مودودی صاحب کے اوریجنل. اور کہا میری جماعت یعنی جماعت اسلامی میں جس نے ڈائریکٹ ایکشن میں حصہ لیا میں نے ان سب کو جماعت سے اسلامی سے نکال دیا ہے. ان کا موجود. اور سنیے بات, ہم اور آپ ختم نبوت کے مسئلے میں جمع ہوئے, اپنی تمام تر توانائیاں ادھر لگا دینی چاہیے. اور میں آپ سے کہتا ہوں قسم خدا کی, ناموس مصطفیٰ پر جو وقت خرچ ہو وہی آپ کی زندگی, وہی آپ کی زندگی. اب سنیے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ, میں مبارکباد دیتا ہوں جماعت اہل سنت کو کہ ان کے خراج تحسین کے لیے آپ نے قرارداد مرتب کی اور یہاں پیش کی. مولانا کال کوٹری میں چلے گئے, کمر بند نکال لیا گیا. مولانا خلیل احمد قادری, مولانا عبدالستار خان نیازی, اور اس کے بعد میں ان کی سزا عمر قید میں جب تبدیل ہوئی, کسی اخبار والے نے پوچھا مولانا آپ کی عمر کیا ہے؟ مولانا نے کہا میری عمر 6 دن اور 7 رات. کہ مولانا اب اتنے لمبے چوڑے آدمی یہ کیا مذاق کر رہے ہیں کہ آپ کی عمر 6 دن اور 7 رات. مولانا آپ اتنے لمبے چوڑے آدمی, اتنی قداوت, اور فرماتے ہیں کہ 6 دن اور 7 رات میری عمر ہے, وہ کیسے؟ اخبار والے ہنسنے لگے. مولانا کا سنو, کال کوٹری میں ختم نبوت کے مسئلے میں جتنے دن اور راتیں میں نے گزاری قسم خدا کی وہی میری عمر, وہی میری عمر ہے. اور باقی عمر تو جو ہے وہ میں نے جانے کہاں ضائع کی, مگر عمر وہی ہے جو میرے آقا کے لیے میں نے جیل کی کاٹ کوٹری میں گزاری ہے. یہ جذبہ آپ میں راسخ ہو جائے, اس جذبے کے ساتھ اٹھیں, قسم خدا کی کوئی اہل سنت کا سیلاب روک نہیں سکتا. یہ آپ کے آگے, یہ آپ کے آگے سارے لوگ دونی چونی ہیں. یہ 1 روپے کا راستہ نہیں روک سکتی, مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ پر عزائم کے ساتھ اٹھیے اور میرے آقا کی عظمت تو دیکھیے. لفظ ختم نبوت کے مسئلے پر بیان کرنے اتنے علماء جمع ہو گئے, اس کے علاوہ جو حضور کے اوصاف ہیں ان کا کیا حق ہوگا؟ اللہ اللہ, ابھی علماء موجود ہیں. میں یہ کہہ کر رخصت ہوتا ہوں آپ سے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے.